وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مؤکر علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، مدرسہ حاضہ کے ذمہ داران، اساتذہ اکرام، طلبہ عزیز و دیگر حاضرین، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ بر صغیر کے علماء اہل حدیث کی حیات و خدمات اور ان کے مباحلوں، مباحثوں اور مناظروں سے ہماری نوجوان نسل کو آگاہی دینے کے لیے مدرسہ حاضہ کے مؤکر استاذ فضیلت الشیخ محمد مقتدی اعظمی عمری حفظہ اللہ نے تذکرۃ المناظرین نام سے 3 جلدوں پر مشتمل انتہائی اہم کتاب تصنیف کی۔ چنانچہ شیخ کے اس نادر کارنامے پر خوش ہو کر برطانیہ میں مقیم ایک بڑے مصنف و مؤرخ، محسن ملت، عالی جناب ڈاکٹر بہاؤالدین محمد سلیمان حفظہ اللہ کی تنظیم ختم نبوت ریڈرز کلب انٹرنیشنل کی طرف سے آج ڈاکٹر بہاؤالدین ایوارڈ 2024 شیخ محمد مقتدی عمری حفظہ اللہ کی خدمت میں ہندوستان کے معروف و مشہور عالم دین فضیلت الشیخ دکتور عبد الرحمن ابن عبد الجبار فروائی حفظہ اللہ، سابق استاد حدیث جامعۃ الامام محمد بن سعود ریاض المملکۃ العربیہ السعودیہ، اسی طریقے سے فضیلت الشیخ حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور محترم جناب سالم انصاری، سابق راجیہ سبھا ممبر آف دا پارلیمنٹ، ان لوگوں کے ہاتھوں آپ کو یہ عظیم ایوارڈ عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ محترم سامعین، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے مدرسہ انوار العلوم کے اندر یہ عظیم ایوارڈ جو کہ لندن سے ہمارے سرزمین امیل و مبارک پور میں یہ ایوارڈ آیا ہوا ہے، یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے اور خوشی کی بات ہے۔ محترم سامعین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کی دینی خدمات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ نے کس قدر دین کی خدمت کی۔ آپ نے 10-20 کتابیں نہیں، تقریباً 55 کتابیں آپ نے تصنیف کی، اور ان کتابوں میں صرف ایک کتاب کا اندازہ لگائیں جو تحریک ختم نبوت کے نام سے ہے، وہ صرف ایک کتاب 75 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کے تحریر کے سلسلے میں ایک سبق آموز واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ برطانیہ کے اردو اخبار میں تحریک ختم نبوت نام سے جب ایک مضمون شائع ہوا، جس میں مضمون نگار نے علمی اور تاریخی خیانت کی، جب یہ مضمون محترم جناب ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کے ہاتھ لگا، آپ نے کیا اس مضمون کو پڑھا کہ آپ کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی، اور آپ نے اس مضمون کو جیسے ہی پڑھا، اس مضمون نے آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر کیا تھا، آپ نے قلم کو تھاما اور اس غلط بیانی کی تصحیح کے لیے دل و جان سے لگ گئے۔ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے تقریباً 75 جلدیں آپ نے تیار کی، جس میں سے تقریباً 60 جلدیں شائع ہو چکی۔ خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام اور ان کی تحت تقریباً 24 جلدیں شائع ہوئی، فللہ الحمد علی ذالک۔
محترم سامعین، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج فضیلت الشیخ محمد مقتدی آدمی عمری حفظہ اللہ کو یہ عظیم ایوارڈ عطا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ایسا نہیں کہ آپ کو یہ ایوارڈ صرف آج یہ عطا کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کا پہلا ایوارڈ ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کو لجنۃ القارئ الہندیہ جمعیہ احیاء التراث الاسلامی کویت کی طرف سے انعام و اعزاز سے نوازا جا چکا ہے۔ محترم سامعین، آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ فضیلت الشیخ محمد مقتدی آدمی عمری حفظہ اللہ جہاں مدارس میں طالبان علوم نبوت کی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، کہ جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ جامعہ ازہریہ دارالحدیث مئو سے ریٹائر ہونے کے بعد مدرسہ حاضہ میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو وہیں آپ جمعیت و جماعت سے بھی گہری وابستگی رکھتے رہے ہیں۔ آپ مئو جمعیت کے نائب امیر، نائب ناظم کے عہدوں پر رہ کر دعوت اللہ کے فریضے کو بھی انجام دیتے رہے ہیں۔ محترم سامعین، ہم اللہ رب العزت سے شیخ محترم کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کوششوں کو قبول فرمائے جو آپ نے دینی خدمات انجام دی ہیں۔ اللہ ان سب کا بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے محترم جناب ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ کی خدمت میں بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت آپ کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور آپ نے جو بھی کتابیں تصنیف کی لوگوں کی اصلاح کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ان تمام کا بدلہ رب ذوالجلال دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس پروگرام اور اس بزم کا آغاز رب ذوالجلال کے مقدس کلام سے شروع کرنے کے لیے، آغاز کرنے کے لیے عزیزم حافظ و قاری یحییٰ ارسلان سلمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا، اس پر رونق محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى
تمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह, अभी हम हाफिज़ यहिया अरसलान सल्लमहू से रब्बे ज़ुल जलाल के मुक़द्दस कलाम की तिलावत समात कर रहे थे। ये बात सच है कि अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को जब बेहतर अंदाज में पढ़ा जाता है, तजवीद की रियायत करते हुए पढ़ा जाता है, तो दिल बाग बाग हो जाता है और दिल में यही आरज़ू होती है, ए काश पढ़ने वाला पढ़ता जाए और हम उसे सुनते जाए। बहरकैफ, मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाने से कब्ल आपको ये बता दूं कि आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं फ़दीलतुश शेख अब्दुर्रहमान इब्न शेखुल हदीस अल्लामा उबैदुल्लाह साहब रहमानी मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह। और आप हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन थोड़ा मर्ज़ की वजह से आप नीचे ही हैं, ऊपर आने से वो कासिर हैं। बहरकैफ, आप हमारे बीच आ चुके, यही हमारे लिए शर्फ़ की बात है।